کبھی تبوک کے سفر میں قوم سمود کی بستی پر گزر۔ غزوہ تبوک مشہور غزوہ ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری غزوہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ روم کا بادشاہ مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کا ارادہ کر رہا ہے اور بہت بڑا لشکر لے کر شام کے راستے سے مدینے کو آ رہا ہے۔ اس خبر پر 5 رجب سن 9 ہجری پنجشنبہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مقابلے کے لیے مدینہ طیبہ سے روانہ ہو گئے۔ کیونکہ زمانہ سخت گرمی کا تھا اور مقابلہ بھی سخت تھا، اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف اعلان فرما دیا تھا کہ روم کے بادشاہ سے مقابلے کے لیے چلنا ہے، تیاری کر لی جائے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کے لیے چندہ فرمانا شروع کیا۔ یہی لڑائی ہے جس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کا سارا سامان لے کر آئے، اور جب ان سے پوچھا کہ گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا تو فرمایا کہ ان کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ آیا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے پورے سامان سے آدھا لے آئے، جس کا قصہ نمبر 4 باب 6 میں آتا ہے۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک انتہائی لشکر کا پورا سامان مہیا فرمایا، اور اسی طرح ہر شخص اپنی حیثیت سے زیادہ ہی لائے۔ اس کے باوجود چونکہ عام طور سے تنگی تھی، اس لیے 10-10 آدمی ایک اونٹ پر تھے، نوبت بنوبت اس پر سوار ہوتے تھے۔ اسی وجہ سے اس لڑائی کا نام جیش الاسرا، تنگی کا لشکر بھی تھا۔ یہ لڑائی نہایت ہی سخت تھی کہ سفر بھی دور کا تھا اور موسم بھی اس قدر سخت کہ گرمی کی انتہا نہیں تھی۔ اور اس کے ساتھ ہی مدینہ طیبہ میں کھجور کے پکنے کا زمانہ زوروں پر تھا کہ سارے باغ بالکل پکے ہوئے کھڑے تھے، اور کھجور ہی پر مدینہ طیبہ والوں کی زندگی کا زیادہ دار و مدار تھا کہ سال بھر کی روزی جمع کرنے کا گویا یہی زمانہ تھا۔ ان حالات میں یہ وقت مسلمانوں کے لیے نہایت ہی سخت امتحان کا تھا کہ ادھر اللہ کا خوف، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد جس کی وجہ سے بغیر جائے نہ بنتی تھی، اور دوسری جانب یہ ساری دقتیں کہ ہر دقت مستقل روک تھی، بالخصوص سال بھر کی محنت اور پکے پکائے درختوں کا یوں بے یار و مددگار چھوڑ جانا جتنا مشکل تھا وہ ظاہر ہے، مگر اس سب کے باوجود اللہ کا خوف ان حضرات پر غالب تھا۔ اس لیے بجز منافقین اور معذورین، جن میں عورتیں اور بچے بھی داخل تھے، اور وہ لوگ بھی جو بضرورت مدینہ طیبہ میں چھوڑے گئے یا کسی قسم کی سواری نہ مل سکنے کی وجہ سے روتے ہوئے رہ گئے تھے، جن کے بارے میں آیت نازل ہوئی، اور سبھی حضرات ہم رکاب تھے، البتہ 3 حضرات بلا عذر شریک نہیں تھے، جن کا قصہ آئندہ آ رہا ہے۔ راستے میں قوم سمود کی بستی پر گزر ہوا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دامن سے اپنے چہرہ انور کو ڈھانک لیا اور اونٹنی کو تیز کر دیا، اور صحابہ رضوان اللہ عنہ مجمعین کو بھی حکم فرمایا کہ یہاں سے تیز چلو، ظالموں کی بستی میں سے روتے ہوئے گزرو اور اس سے ڈرتے ہوئے گزرو کہ تم پر بھی خدا نخواستہ وہ عذاب کہیں نازل نہ ہو جائے جو ان پر نازل ہوا۔ فائدے میں لکھتے ہیں کہ اللہ کا پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور لاڈلا رسول عذاب والی جگہ سے ڈرتا ہوا، خوف کرتا ہوا گزرتا ہے، اور اپنے جاں نثار دوستوں کو جو اس سخت مجبوری کے وقت میں بھی جاں نثاری کا ثبوت دیتے ہیں، روتے ہوئے جانے کا حکم فرماتا ہے کہ خدا نخواستہ عذاب ان پر نہ نازل ہو جائے۔ ہم لوگ کے کسی بستی میں زلزلہ آ جائے تو اس کو سیرگاہ بناتے ہیں، کھنڈروں کی تفریح کو جاتے ہیں، اور رونا تو درکنار، رونے کا خیال بھی دل میں نہیں لاتے۔ بس میرے بھائی دوستوں بزرگوں، ہمارا حال ہمارے سامنے، صحابہ ہمارے لیے کسوٹی، ہمارا ایمان کس لیول پر کھڑا ہے صحابہ کو دیکھیں، اور پھر اپنے ایمان کو خود بھی تولتے رہے روزانہ کہ ہم کہاں کھڑے، کہ یہ واقعہ تو بالکل واضح ہے۔ اس میں تو آخر میں جو شیخ الحدیث صاحب نے لکھا، کہا کہ قوم سمود کی بستی سے اللہ کے رسول اس قدر ڈر رہے ہیں اور ہم تعویلیں پیش کرتے ہیں۔ ہم کبھی کہتے ہیں نا بھائی خیر کرو کہیں اپنے اوپر ہی نہ آئے، تو پھٹ سے دوسرا بندہ بتا کیوں ہم پر آئے گا، ہم نے کچھ کیا ہے کیا، ایسے بولتے ہیں نا۔ یہ ایک لاپرواہی سی بات ہے کہ میرے اوپر تو اسٹیمپ لگی ہوئی ہے جنت کی، میں جنت میں جاؤں گا، مجھے تو کچھ ہوگا نہیں۔
اور آج ہم رونا روتے ہیں اپنا کہ اللہ کے راستے میں جائیں گے. میں اپنے آپ سے کہہ رہا ہوں بھائی ہمارے پاس کوئی عذر نہیں ہے. بھائی اللہ کے راستے میں جائیں, گھر میں کچھ ہے ہی نہیں. صحابہ کے پاس تو نہ تھے چیتھڑے نہ تھے لیتھڑے نہ ٹھیکرے, کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس. نہ گھر میں برتن, نہ پہننے کو کپڑا, نہ پہننے کو چپل. ایک اونٹ پر 10 آدمی, سمجھ سے بات. سمجھ میں آتا ہے نہیں آتا. اس سے ایسی سختی اگر ہمارے اوپر آ جائے ہم تو کفر میں چلے جائیں. صحابہ کو جتنا مال اللہ پاک نے دیا, اگر اتنا مال ہمیں مل جائے تو ہم فرعون بن جائیں گے. ہمارا میزان ہے نہیں نا, کہیں لیول نہیں ہے ہمارا. تو میرے بھائی دوستوں بزرگوں, ہم بھی ایک میانہ روی میں آ جائیں, ہم بھی ایک سطح کے اوپر اپنی زندگی کو لے آئیں. اس کے لیے محنت ہے, اس کے لیے محنت ہے. صحابہ نے ہم سے زیادہ قربانیاں دی, ہم سوچ بھی نہیں سکتے ایسا. ہم تو خواب میں بھی ڈر جائیں گے کہ گھر میں کھانے کو نہ ہو, اور ڈاکیا کونے پہ کھڑا ہے کہ 1 لاکھ روپے لے لے, وہاں بولے اللہ کے راستے میں جانا ہے. کیونکہ صرف وہاں تک جائیں گے تو لاکھ ملے گا, لیکن جانا نہیں, یہیں سے نکلنا ہے. تو ہم تو 1000 تعویلیں پیش کر لیں گے. ہم اپنا ایمان کا کیا موازنہ کر رہے ہیں ان کے ساتھ. اللہ جل شانہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل اپنے ہم پر ایک رحم فرمایا, کرم فرمایا کہ ہمارے دور کے اندر دعوت کی محنت کو زندہ فرما دیا. یہ نوح علیہ السلام کی کشتی ہے, جو چڑھ گیا پار لگ جائے گا. ایک وقت تھا آج سے 10, 15, 20 سال پہلے, مدارس والے اکثر ہم سے پوچھتے تھے لاؤ یار اپنے بچے دے دو ہم پڑھائیں گے. آج ہم مدرسے میں جاتے ہیں, لائن لگا 20 سال نہیں, اگلے سال بچے کا نمبر آ جائے گا, جی آ جائے گا. لائنیں لگ رہی, اور اسکولوں کے اوپر بورڈ لگا ہوا ہے 12 مہینے داخلے جاری ہے, مدرسے میں داخلے نہیں ہیں. اللہ پاک نے بڑا رنگ دکھایا ہمیں. زیادہ دور نہیں گئے, صرف 15 سال اگر پیچھے چلے جائیں ہمیں بہت کچھ نظر آ جاتا ہے. تو میرے بھائی دوست بزرگوں, یہ محنت ہو رہی ہے, یہ شمع روشنیں ہوتی جا رہی ہیں, لیکن اگر میرا دل منور نہ ہوا اس سے تو خسارہ ہے میرے لیے. آج محنت کتنی سخت محنت کی ضرورت ہے, میں بھی دیکھ لوں, آپ بھی دیکھ لیں. ہم سب کراچی والے ہیں, ہم دیکھ لیں ہم کیا کیا محنتیں کتنی ہیں. ہمارے محلے کے اندر کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنے گھروں میں تعلیم پابندی سے کرتے ہیں. ہر گھر کے اندر 5 اعمال ہوتے نہیں ہوتے, مسجد میں 5 اعمال ہوتے نہیں ہوتے. کام تو بہت ہے. ہمارے محلے, ہمارے گلیوں کے اندر 100% نمازی ہیں. کون کون بھائی ہمارے جو نماز نہیں پڑھتے؟ اس کے لیے تو قربانی دینی پڑے گی نا بھائی. یہ سارا کام پڑا ہوا ہے ابھی تک, بہت سارا کام ہے. ماشاءاللہ آپ حضرات کی مسجد میں جماعت آئی, آج ہمیں دوسرا دن ہے. ماشاءاللہ کافی اچھے ساتھی ہیں, ماشاءاللہ محنت کر رہے ہیں. لیکن ایک محنت کو اور کو بھی دیکھا جائے کہ اب تک کہ ہم نے کیا کیا, کتنے لوگ باقی رہتے. تو اگر محنت نہیں کریں گے میرے دوست, جس طرح سے یہ وقت گزرتا جا رہا ہے, آنے والا وقت پتہ نہیں کیا وقت ہوگا. اگر اس محنت میں لگے رہیں گے ہماری جان بچ جائے گی, ہم بچت میں آ جائیں گے, نہیں تو ہماری نسلیں پتہ نہیں کیا بن جائیں گی. آج جو تھوڑی بہت ہمارے بڑوں نے محنت کری ہے, آج تھوڑے بہت ماشاءاللہ یہ بچے نا, یہ اللہ ان کو قبول فرمائے. سارا دن یہ ابھی دوپہر میں یہ بچے لے کر گیا, میں بولے چلو ہم گشتیں کرواتے آپ. تو بھائی جماعت بھی آئی ہے, کچھ ساتھیوں کے ارادے بھی آئے تھے, تو بھائی کوئی ایسی گشتوں کی ترتیب بنا لیں. کچھ ساتھیوں کی 6 روزے کی, چلے 4 مہینے کی کوئی جماعت نکل جائے, کسی سے ملاقات ہو جائے, کسی گھر کے اندر جو ہے اپنا کیا نام ہے 5 اعمال ہونا شروع ہو جائے گھروں کے اندر. جتنے بھی ہماری مسجد کو گھر لگتے ہیں, تو کیا خیال ہے انشاءاللہ گشتوں کے لیے تیار ہوں گے ساتھی, کروائیں گے نا انشاءاللہ. بھائی کل ایک دن ہے, مل جل گیا. ہم بھی کمزور ہیں یار, ہم لوگ بھی کوئی تو چیمپئن نہیں ہے. وہ بولا کہ ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑیں گے ندی پار ہو جائے گی. ہمارے ادھر ایک پہاڑی ہوا کرتی تھی, ہم جب چھوٹے تھے تو وہاں جب بارشیں ہوتی تھی وہیں جاتے تھے. وہ ندی ایسی بہتی تھی, وہ اتنا سا, وہ چھوٹی سی جگہ تھی, اتنا تیز پانی چلتا تھا کہ کوئی اس پار جا نہیں سکتا تھا. پھر ہم ایک دوسرے کے ہاتھ کی زنجیر بناتے, سب باہر نکل جاتے. تو آج بھی یہ زنجیر بنانے کی ضرورت ہے بھائی. ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑیں گے, سب کمزور ہیں, ہاتھ پکڑیں گے انشاءاللہ فائدہ ہوگا. تو گشتوں کی ترتیب بنائیں گے نا انشاءاللہ. اللہم آمین یا رحمن الرحیم.